اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سورہ کوثر کا شان نزول اور کچھ خلاصہ بیان فرمائیں گے۔ عرب میں عام روایت تھی، جب کسی کا بچہ بچپن میں انتقال کر جاتا، یعنی کہ چھوٹی عمر میں انتقال کر جاتا، تو اس شخص کو ابتر کہا کرتے تھے۔ ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاحبزادہ قاسم یا ابراہیم، جو کہ بچپن میں انتقال کر گئے، تو مشرکین مکہ اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا کرتے تھے۔ اس میں سب سے زیادہ ذکر آتا ہے آز بن دائل کا، خاص کر کے ذکر آتا ہے کہ وہ اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا کرتے تھے۔ اور جب کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا کہیں، تو کہتا، ارے بھائی ان کی بات چھوڑو، اور نہ وہ تو ابتر ہیں، یہ ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کا کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کا نزول فرمایا اور کہا، کفار مکہ جو آپ کو طعنہ دیتے ہیں، ان سے کہو کہ آپ کا دشمن ہی بے اولاد اور ابتر رہے گا، اور آپ کی نسل ہمیشہ تا قیامت تک باقی رہے گی، چاہے آپ کی نسل دختر سے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ پر ایمان لانے والے مسلمان بھی آپ کی نسل ہیں، اور آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد تمام انبیاء اکرام کی تعداد سے زیادہ ہے۔ اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہوئے، اور وہ آپ ان کے روحانی باپ ہیں۔ کیوں کہ پیغمبر ایک روحانی باپ ہوتا ہے جو اپنی امت کی اصلاح کرتا ہے، اس کے لیے بہتر چیزیں منتخب کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نازل فرمائی ہے، وہ اسے وضاحت سے، تفصیل سے، ان کے لیے آسانی سے بیان کرتا ہے اور آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو پیغمبر جو ہوتے ہیں روحانی باپ ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا نام تو تا قیامت تک باقی رہے گا، اور جو شخص آپ کو طعنے دے رہا ہے ابتر ہونے کے، اس کا ہی نام و نشان باقی نہیں رہے گا، نہ کوئی نام لینے والا ہوگا، نہ کوئی اس کا ذکر کرنے والا ہوگا، اور آپ کا نام تا قیامت تک باقی رہے گا، عزت و احترام کے ساتھ، نیک نامی کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آپ کے چاہنے والے قیامت تک باقی رہیں گے۔ تو اس طرح سورہ کوثر کا نزول ہوا، اور جس میں ہمارے رب نے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، آپ دل برداشت نہ ہوئے، آپ کو ہم نے حوض کوثر عطا فرمائی۔ یعنی کہ حوض کوثر ایک نہر ہے جو کہ جنت میں ہے، اور میدان حشر میں ایک حوض ہوگا، اس میں اس نہر کا پانی 2 پرنالوں کے ذریعے اتارا جائے گا، اور اس میں سے سیراب کیا جائے گا امت محمدیہ کو، وہ پئیں گے اس میں سے حوض کوثر کا پانی، اور یہ وہ امتی پئیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور مرتے وقت تک ایمان والے رہے، تو وہ اس حوض کوثر سے پانی پئیں گے میدان قیامت کے میدان میں۔ پھر ہمارے رب نے کہا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی کہ آپ کے رب نے آپ کے اوپر بہت فضل کیا، آپ کو عزت دی اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا، رحمت للعالمین بنایا، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اور نماز تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، اور قربانی کرو۔ اکثر قرآن میں بہت ساری جگہ پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم آتا ہے، لیکن یہاں نماز کے ساتھ قربانی کا حکم آیا۔ والنہر، نہر کے معنی ہے اونٹ کی قربانی۔ تو آپ کو بشارت دی گئی اللہ جل شان کی طرف سے کہ آپ قربانی کرو، نماز قائم کرو، اپنے رب کے آگے جھکو اور اونٹ کی قربانی کرو۔ بے شک آپ کا دشمن ہی ان شانیہ کا هو الابتر، یعنی کہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے اولاد اور نام و نشان رہے گا، اس کا کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ تھا سورہ کوثر کا شان نزول اور مختصر خلاصہ۔ یقیناً آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک بہتر پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آگے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے سے آگے پہنچائیں اور لوگوں کو بتائیں قرآن کا مقصد کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے۔ قرآن سمجھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، اور کیونکہ قرآن ہمارے لیے زندگی کا بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اس میں ہر قسم کے سوالات ہیں، حکم ہیں، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، بشرطے کہ سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ تو ہماری اس کوششوں اللہ تعالیٰ ضائع نہ کرے، قبول فرمائے۔ ہمارا مقصد ہے سمجھانا۔ باقی جزاک اللہ ہم سب کو بہتر طریقے سے قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔